ہمارا یہ آج سبق 18 ہم کتاب الزکوٰۃ کے باب زکوٰۃ الذہب کے سے شروع کریں گے، اور المختصر القدوری مکتبۃ البشرا کا صفحہ 121 ہے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھ لیجئے، لیسا فی ما دون 20 مثقالا من الذهب صدقۃ فاذا كانت 20 مثقالا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال ثم في كل 4 مساقيل من قيراطان فليس فيما دون 4 مساقيل صدقة عند أبي حنيفة وقال ما زاد على 20 فزكاته بحسابه۔ جی دیکھیے ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، نہیں ہے 20 مثقال سونے سے کم میں کوئی زکوٰۃ، پھر جب ہو جائیں 20 مثقال اور گزر جائے اس پر سال تو اس میں نصف مثقال ہے، پھر ہر 4 مثقال میں 2 قیراط ہیں، اور نہیں ہے 4 مثقال سے کم میں کوئی زکوٰۃ۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک اور صحابین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ صحابین نے فرمایا کہ جو زیادہ ہو 20 پر تو اس پر زکوٰۃ اسی کے حساب سے ہوگی۔ جی ذرا دیکھیے، باب زکوٰۃ الذہب، یہ باب ہے سونے کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ ذہب سونے کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہا کہ 20 مثقال سے کم سونے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثقال یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک وزن ہے، یعنی اشیاء تولنے کا ایک خاص وزن، مثقال کو بھی وہی کہتے ہیں، اور قیراط یہ بھی ہے۔ تو دیکھیں، اگر کسی آدمی کے پاس اکیلا سونا ہو اور اس کا نصاب 20 مثقال کا وزن ہے، اور 20 مثقال کا وزن تقریباً 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، اور 20 مثقال سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، جب 20 مثقال ہو جائیں تو اس میں نصف مثقال زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جب 20 مثقال سے زیادہ ہو جائیں تو اس زیادتی میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ صحابین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان پر زکوٰۃ اسی کے حساب سے ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں، جب تک کہ 4 مثقال کا اضافہ نہ ہو جائے، یعنی جب 4 مثقال کا اضافہ ہو جائے تو امام صاحب کے نزدیک 2 قیراط یعنی تقریباً 3.5 رتی، 2 قیراط تقریباً 3.5 رتی یہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو اس لیے یعنی صحابین فرماتے ہیں کہ 40ویں حصے کے حساب سے زکوٰۃ ہے۔ سونا 20 قیراط سے اوپر جتنا بھی جائے، ایک 20 مثقال سے 1 مثقال اوپر ہو، 2 مثقال اوپر ہو، 4 مثقال اوپر ہونا شرط، بلکہ زیادتی پر اسی کے حساب سے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ آگے دیکھیں، وفی صدر الذهب والفضة وكلهما والآنية منهما زکوٰۃ، سونے اور چاندی کی ڈلی میں زکوٰۃ ہے، اور ان دونوں کے زیورات میں اور ان دونوں کے برتنوں میں زکوٰۃ۔ ڈلیاں زیورات ڈلیاں اور یہ باب ہے سامان کی زکوٰۃ کی بیان۔ عروض یہ عرض کی جمع ہے، اور جو تجارت کا سامان، کاروبار کا سامان، خرید و فروخت کا سامان ہے، اس سامان پر زکوٰۃ ہے، اور یہ باب اسی کے بیان ہے۔ یہ دیکھیے، الزکوٰۃ واجبۃ فی عروض التجارۃ قائمۃ ما كانت اذا بلغت قیمتها نصابا من الورق او الذهب يقومها بما هو انفع للفقراء والمساكين منهما۔ وقال ابو یوسف يقول مما اشتراه به، فإن اشتراه بغير ثمن يقوم بالنقد الغالب في المصر۔ وقال محمد رحمه الله تعالى غالب النقد
دیکھیے ذرا اس کا ترجمہ پہلے آپ دیکھ لیجیے. زکوٰۃ واجب ہے تجارت کے سامانوں میں وہ جو بھی ہو جب کائنتن کا معنی کائنتن تجارت کا سامان ہے زکوٰۃ واجب تجارت کی نیت سے اس کو زکوٰۃ مکانت اذا بلغت قیمتها جب پہنچ جائے اس کی قیمت نصاب کو چاندی یا سونے میں سے تو قیمت لگائے اس کے ساتھ جو نافع ہو فقراء اور مساکین کے ان دونوں میں سے. اور فرمایا امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے کہ قیمت لگائے اس چیز سے جس کے ساتھ اس نے خریدا. پھر اگر اس نے خریدا ہے بغیر ثمن کے تو قیمت لگائے اس نقدی کے ساتھ جو شہر میں زیادہ رائج ہے. اور امام محمد علی رحمہ نے فرمایا کہ شہر میں زیادہ رائج نقد کے ساتھ ہر حال میں. یعنی امام محمد فرماتے ہیں کہ ہر حال میں کسی چیز سے جو کو خریدا ہو شہر میں جو رائج ہے اسی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں. دیکھیے ذرا اس مسئلے کو سمجھیے. سونے چاندی اور فلوس کے علاوہ دوسرے اموال میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جبکہ وہ تجارت کوئی سامان تجارت کے بنتا ہے سبب اختیاری ملک میں آیا اور ملک میں آتے بیچنے کی نیت کرنی ہو یا ملک میں لانے کے بعد بیچنے کی نیت کرنی ہو اور عمل تجارت کو شروع کر دیا ہو یا سبب اختیاری سے ملک میں آیا ہو اور لاتے ہوئے لانے کے بعد بیچنے کی نیت کرنی ہو اس کے ساتھ تجارت کا عمل بھی شروع کر دیا تو اس کو مالک تجارت. تو مالک تجارت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جیسے کہ ایک آپ کو پہنچ جائے. اور جب سونے اور چاندی کی قیمت زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے چاہے سونے کے نصاب کے اعتبار سے زکوٰۃ دے چاہے چاندی کے نصاب سے زکوٰۃ دے. اور اگر ان دونوں کی قیمتوں میں تفاوت ہے جیسا کہ فی زمانہ سونے کی قیمت زیادہ 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ لیکن راجی مسئلہ ہے زکوٰۃ کے حساب تک پہنچ جائے اور فقراء کو زکوٰۃ ملے گی ان کا فائدہ ہوگا مساکین کو زکوٰۃ ملے گی ان کا فائدہ ہوگا. اس صورت میں کیا ہے لیکن امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ چیز کس سے خریدی درہم سے خریدی ہے یا دنانیر سے خریدی. درہم سونے کا ہوتا ہے اور دینار چاندی کا درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے. کی قیمت جو ہے وہ سونے سے لگائی جائے گی. اب درہم چل رہا ہے یا دنانیر چل رہا ہے. اگر شہر میں کہ ہر حال میں نقد غالب نقد بلد کا اعتبار ہوتا ہے. جو نقد شہر میں رائج ہے ہر حال میں اس نے دینانی سے چیزیں خریدی ہیں تو اس کو وَإِذَا كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي طَرْفَيِ الْحَوْلِ فَنُقْصَانُهُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا اور جب ہو نصاب کامل نہیں ثابت
چاندی کے ساتھ. دیکھیے اس عبارت میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر مخلوق کی سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ساتھ سامان بھی ہے، زکوٰۃ کی کیفیت ہے. لیکن جب مال تجارت کے ساتھ مخلوق ہو جائے، یعنی ایک آدمی کے پاس سونا، چاندی اور سامان تجارت ہے، لیکن ان میں ایک بھی کامل نصاب کو نہیں پہنچا، نہ سونا پہنچا، نہ چاندی پہنچا، نہ مال تجارت پہنچا، تو ان کی قیمت لگائی جائے گی. اگر تینوں کی قیمت کا مجموع عقد النصاب بینک بات سمجھیں. تو اس میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک ضم قیمت کے اعتبار سے ہوگا. قیمت ہونے کی چاندی کی بھی اور دونوں کی قیمتوں کا مجموعہ